نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ برادران ملت، جیسا کہ آپ سبھی کے علم کے اندر ہے، آج کا دن مصور پاکستان، شاعر پاکستان اور پاکستان کے لیے ہمتاً قربانیاں پیش کرنے والی شخصیت اور پاکستان کو بنانے میں صف اول کے اندر کردار ادا کرنے والی شخصیت، میری مراد ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا آج دن منایا جا رہا ہے۔ تو آپ کے دن کی مناسبت سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا تذکرہ آپ کی خدمت کے اندر پیش کروں گا۔ یاد رکھیے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی شاعری محبت وطن اور محبت قوم سے شروع ہوتی ہے اور محبت الہی اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ختم ہوتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے عاشق رسول تھے۔ اقبال کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو والہانہ عشق تھا، اس کا اظہار اردو فارسی کے اشعار کے اندر ہر دور میں ہوتا رہا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی انفرادیت یہ ہے کہ انہوں نے اردو فارسی دونوں زبانوں میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کو ایک نئے اسلوب اور نئے آہنگ کے ساتھ اختیار کیا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا تذکرہ اپنے اشعار کے اندر کچھ یوں فرماتے ہیں، فرمایا خوشا وہ وقت کے یثرب مقام تھا اس کا، خوشا کہ وہ دور کے دیدار عام تھا اس کا۔ یعنی اقبال سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد اور مطالب قرآنی پر عبور حاصل کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا برکات جامع الحیثیات ہے، ہر چیز کا محور اور مرکز ہے۔ تمام کمالات کے بعد اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا شان، آپ کے کمالات ظاہر و باطن کی ایک ایسی جامع شخصیت ہیں، کائنات کو جو بھی کمال ملا ہے میرے نبی کے قدموں کی خیرات سے ملا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ حقیقت و مجاز، سری نص، کنایا، اشارات، استعارات آپ اپنے اشعار کے اندر استعمال کیا کرتے تھے۔ آپ کلام اقبال کو اٹھا کر دیکھ لیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پیغام اقبال اصل میں حب مصطفیٰ ہے، کیونکہ انہی کی ذات گرامی سرچشمہ دین ہے۔ کیونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہی اشعار کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک کا تذکرہ کرتے ہیں۔ فرمایا بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہما اوست،
گر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست. فرمایا کہ سارا کا سارا دین وہ میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو پہچاننا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرنا ہے. اگر یہ حاصل نہیں ہے تو اس کے علاوہ پھر جو کچھ بھی ہے کائنات کے اندر، اگر میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر نہیں ہے، محبت مصطفیٰ نہیں ہے، دین مصطفیٰ کا پیار نہیں ہے، دین مصطفیٰ کی سوچ نہیں ہے، پھر تمہاری سوچ ساری کی ساری ابو لہب والی ہے. اگر ہے تبھی جا کر تمہاری سوچ محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین سے ملتی جلتی ہے. سوز و گداز کا عالم یہ تھا، اقبال کی طبیعت میں سوز و گداز اور حب رسول اس قدر تھا، جب کبھی ذکر رسول ہوتا تو آپ بے تاب ہو جاتے اور دیر تک روتے رہتے. سید وحید الدین لکھتے ہیں، اقبال کی شاعری کا خلاصہ جوہر اور لب لباب عشق رسول اور اطاعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. ان کا دل عشق رسول نے گداز کر رکھا تھا. زندگی کے آخری زمانے میں یہ کیفیت اس انتہا کو پہنچ گئی تھی کہ ہچکی بند جاتی تھی، آواز بھر جاتی تھی، کئی منٹ سکوت اختیار کر لیتے تھے تاکہ اپنے جذبات پر قابو پا سکے. لیکن اقبال روتے رہتے تھے محبت مصطفیٰ کے اندر. اور اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عشق و محبت کا یہ مرتبہ ایمان کا خلاصہ ہے. اتباع رسول کے بغیر محبت رسول ناممکن ہے. آپ کی ذات گرامی رحمت للعالمین تھی، اس لیے مومن کو بھی رحمت و شفقت کا آئینہ ہونا چاہیے. اقبال فرماتے ہیں کہ مسلمان کی سرشت ایک موتی کی طرح ہے جس کو آب و تاب بحر رسول سے حاصل ہوتی ہے. یہی وجہ ہے اقبال اسوہ حسنہ کی تقلید کا سبق دیتے ہوئے کہتے ہیں، اے مومن تو باغ مصطفی کی ایک کلی ہے، بہار مصطفی کی ہواؤں سے کھیل کر پھول بن جاؤ. غنچہ از شاخ سار مصطفیٰ، گلے شو از باد بہار مصطفیٰ. اقبال کے نزدیک خالق کائنات نے جب اس دنیا میں اپنی کاریگری کا آغاز کیا، حضرت انسان کی شکل میں اپنے چھپے ہوئے خزانے کو عیاں کیا. پھر جب ارتقاء کے منازل طے ہوتے گئے اور طاقت انسانی اپنے پورے کمال پر آ گئے تو رب العالمین نے ہمارے آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جو سب کے لیے رحمت، ہادی، رہنما اور مہربان تھے. خلق و تقدیر و ہدایت ابتدا است، رحمت للعالمین انتہا است. اقبال نے تو حد ہی کر دی. اور عشق کا محور بیان کرتے ہوئے کلام اقبال میں عشق رسول کے اظہار میں جب وارفتگی کا جذبہ پایا جاتا ہے اور وہ بزرگان دین کا فیضان نظر تھا، اس میں مکتب کی کرامت کا دخل نہیں تھا. آپ کے کلام میں شیخ عطار، نظام الدین اولیاء، حضرت مجدد الفسانی، مولائے روم امام غزالی کا تذکرہ اس امر پر شاہد ہے. اقبال ایک جگہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی تمام تر عقل اور فلسفہ دانی کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا ہے. اقبال کے ذہن میں عشق و مستی کا اول اور آخری محور ایک ہی ہونا چاہیے، اور وہ محور ہے نبی پاک کی ذات. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ ذات تجلیات سے بھری ہوئی ہے، کیونکہ ام المومنین خود گواہی دیتی ہیں. سید عائشہ فرمایا کرتی تھی، میرے نبی کا اخلاق قرآن تھا. اسی لیے تو علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے انہی اشعار کے ساتھ اپنے اس عشق کا اظہار کیا. فرمایا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ. علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ عشق مصطفیٰ کے اندر آپ لبریز تھے. عشق مصطفیٰ پھوٹ پھوٹ کر آپ کے اندر نظر آتا تھا. علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ
سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے کارواں کا سالار قرار دیتے ہوئے ان کی تقلید میں لبیک کہتے ہیں اور تن من دھن ان کی محبت میں قربان کرنے کو اولیت دیتے ہیں، انہی کی قیادت کے اندر زندگی کی قربانی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسی لیے اپنی مشہور نظم ترانہ ملی میں لکھتے ہیں، سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جہاں ہمارا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے، اس کارواں کی جو سیادت ہے، اس کارواں کی سیادت وہ آقا نامدار مدینے کے تاجدار شب اسرا کے دولہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا شان کے اندر درجہ اتم کے اندر موجود ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی تو تعریف، آپ کی شان تو اپنے اشعار کے اندر اظہار کرتے ہی کرتے ہیں، اور اللہ تک رسائی کا ایک ذریعہ بیان کرتے ہوئے علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ یوں فرماتے ہیں، اقبال کا مطالعہ اسلام اور قرآن بہت ہی اچھا تھا، انہوں نے اپنی شاعری میں آیات قرآنی کو جگہ دی ہے، کیونکہ اقبال کو پتہ تھا اللہ کی کتابوں میں یہ آخری اور واحد کتاب ہے جس میں تبدیلی اور غلط بیانی کسی کی بس کی بات نہیں ہے، اس کی خالص شکل لوح محفوظ میں موجود ہے، اور اسی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، اے نبی کہہ دو، اے نبی کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو شرط یہ ہے فاتبعونی، تم مجھ محمد کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا، کیونکہ اللہ تک رسائی کے لیے حب نبی ہی اصل زینہ ہے، جس پر صحابہ کرام نے عمل کیا، جناب صدیق اکبر نے عمل کیا، جناب حضرت فاروق اعظم نے عمل کیا، جناب حضرت عثمان غنی نے عمل کیا، حضرت مولا علی نے عمل کیا۔ اقبال اس لیے نصیحت کرتے ہیں، اللہ سے وہی سوز طلب کرو جو انہی صحابہ نے طلب کیا تھا، جو ان کو عشق نبوی سے حاصل ہوا، تو یوں فرماتے ہیں، سوز صدیق و علی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب، ذرہ عشق نبی از حق طلب۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آخر میں مجموعی جائزہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں، فرمایا غرض اقبال کی اتنی ہے، سارے نظریات آپ کی ذات گرامی میں بدرجہ اتم موجود تھے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ خوددار ذات تھے، شاہین صفت تھے، شفیق تھے، انسان کامل تھے، مرد مومن تھے، اور راست گو تھے، سچ فرمانے والے تھے، اور جمہوریت پسند تھے، مسلم کے قدردان تھے، اگرچہ خود امی تھے۔ اسی لیے اقبال جواب شکوہ میں لکھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے یوں تذکرہ کیا، فرمایا عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمہ ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ ساری زندگی دین محمدی کا پرچار کرتے رہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جگہ جگہ تشریف لے گئے، جگہ جگہ آپ نے ہر ملک کے اندر آپ نے کونے کونے کے اندر سیر کی، ہر علاقے کے اندر تشریف لے گئے، لیکن علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ یورپ کی تعلیم سے متاثر نہ ہوئے، آپ یورپ کی تعلیم کو دیکھ کر اسی کے اندر اپنے آپ کو ڈھالنے والے نہ بنے، بلکہ آخر میں آپ نے کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ بارہا بار یہی فرماتے تھے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کی عظمت کو لاکھوں سلام۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کی قربانیاں جو پاکستان کے لیے ہیں، جو امت مسلمہ کے لیے ہیں، جو آپ نے درد بھرا پیغام دیا ہے، اور جس لگن اور محنت اور مشقت کے ساتھ پاکستان کو عملی جامہ پہنایا ہے،
علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ان قربانیوں کو کوئی انسان بھول نہیں سکتا۔